الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو باتیں سیکھنی ہے نا، چونکہ ہمارا یہ اسلام کورس ہو رہا ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بارے میں ہم نے کچھ سیکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ الفاظ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جو آگے یوز ہوں گے، جس کو کہتے ہیں ٹرمنالوجی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، کچھ نام ہیں، کچھ اصطلاحات ہیں جن کے بارے میں ہمیں بنیادی طور پر پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وحی، جس کو کہتے ہیں وحی۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپکے سے کسی کے کانوں میں بات ڈال دینا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور شریعت میں وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کوئی کلام نازل کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ اب یہ کلام جو نازل ہوتا ہے نا، یہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے کلام نازل کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، فرشتے کے ذریعے، جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کے پاس آیا کرتے تھے اور قرآن مجید کی صورتیں اور آیتیں اتارا کرتے تھے۔ تو یہ ہے وحی کی ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دے۔ ایک تو تھا نا، نہیں، انڈائریکٹ واسطے کے ساتھ، کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا کر نبی کو یہ چیز بتا دو۔ ٹھیک ہے، ایک وحی یہ ہو گئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے، انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں بات ڈال دے، اور نبی پھر کیا کرتا ہے؟ وہ آگے لوگوں کو بتاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحی۔ الہام نام سنا ہوا آپ نے؟ الہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں، نبی کے علاوہ کسی اور کے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ بعض لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں نا، میں نے الہام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، الہام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک اشارہ مل جاتا ہے، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دی جاتی ہے کہ فلاں مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے، فلاں معاملہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ کے اندر ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، بیان کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بیان۔ آپ نے دیکھا کہ جو فوج ہے نا، وہ دشمن جو ہے ان کو شکست دینے لگی ہے، تو آپ نے فوراً، آپ کو اتنے دور سے پتہ چل گیا، بہت علاقہ جو ہے یہ بہت دور تھا، تو مدینہ میں بیٹھ کر ممبر پر آپ نے پکارا یا ساریہ، یعنی جو فوج کا لیڈر تھا اس کو حضرت عمر نے آواز دی، کہا اے ساریہ، یہ جو پہاڑ ہے اس کی طرف ہو جاؤ۔ اب حضرت عمر کو کیا ہوا تھا؟ الہام ہو گیا تھا، کشف ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹھے بات پتہ چل گئی کہ وہاں پہ دشمن ان کو مار ڈالیں گے، اس لیے آپ نے ان کو رستہ بتا دیا کہ ایسا نہیں، ایسے کرو تم بچ جاؤ گے، تو اللہ کے فضل سے وہ بچ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام۔ الہام جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی کی بھی ہو سکتا ہے، باقی جو نبی کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے اس کو الہام نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ ٹھیک ہو گیا۔ الہام جو ہوتا ہے یہ کسی عام بندے تو کیا، قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے مکھی، شہد کی جو مکھی، اس کی طرف بھی الہام کیا، اس کے دل میں بات ڈالی کہ وہ پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بنائے، چھتے بنائے۔ ٹھیک ہے، یہ آگے ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، تو پتہ چل گیا نا کہ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے کرامت۔ کرامت نام سنا ہے؟ چلو آپ میں سے کوئی بتا دے، کرامت آپ کے ذہن میں کرامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا کرامت کیا ہے؟ تو بتا سکتا ہے؟ جو دل میں ہے، جو ذہن میں ہے، وہ بتا دے۔ کرامت کیا چیز ہوتی ہے؟ کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، کرامت سے ایک اوپر سٹیپ ہے معجزے کا۔ معجزہ نام تو سنا ہوگا نا؟ ٹھیک ہے، معجزہ کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتا دو، کام ایک ہی ہے، اس کے نام مختلف ہو جاتے ہیں، ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ کام یہ ہے کہ وہ خلاف عادت کام جو ظاہر ہو جائے، ایسا کام جو روٹین کے مطابق نہیں ہے، ایسا کام کوئی بندہ کر دے۔ مثال کے طور پر وہ پانی کے اوپر چلنا شروع کر دے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، نارملی کوئی پانی پہ چلتا ہے، عادت کے مطابق ایسا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے نا۔ تو جو بندہ یہ کام کر دے، یہ کیا ہے؟ خلاف عادت ہے۔
اب اگر یہی خلاف عادت کام کوئی نبی کر ڈالے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. یہی خلاف کام عادت اگر کوئی نبی کے علاوہ بندہ کر دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کر دے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت. ٹھیک ہو گیا. اور اگر یہی کام کوئی کافر کر دے تو اس کو کرامت اور معجزہ نہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استدراج. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. معجزے کی مثال کیا ہے؟ وہ اتنا مشہور، میں آپ نے اس کی مثال کتابوں میں پڑھی ہے. اللہ کے نبی نے چاند کو اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. عام بندہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ روٹین کے خلاف ہے. ہم اشارہ کریں تو چاند کے کیا 2 ٹکڑے ہو سکتے؟ روٹین کے خلاف ہے، عادت کے خلاف ہے. تو یہ کام جو عادت کے خلاف ہے یہ کس نے کیا؟ نبی نے. تو یہ کیا ہو گیا؟ معجزہ. اب اگر اسی طرح کا کوئی کام نبی کے علاوہ مسلمان کر دے تو وہ کرامت ہوگی. مثال آپ اس کی لے لیں. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اناؤنس کیا، آپ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں تک، بلکہ آنکھ جھپکنے سے پہلے، اس میں کتنی دیر لگتی ہے آنکھ جھپکنے میں؟ کوئی دیر نہیں لگتی، بالکل تھوڑی سی دیر لگتی ہے. آپ نے کہا اتنا بڑا تخت، اس کی تخت بہت لمبائی جو ہے بہت بیان کی گئی ہے، بہت بڑا تخت تھا اور بہت دور تھا، دور دراز علاقے میں تھا. آپ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو وہ تخت میرے پاس لے کے آئے. ایک جن کھڑا ہوا، کہنے گا میں ہوں نا، اس بلقیس کے پہنچنے سے پہلے میں تخت جو ہے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کوئی ایسا بندہ ہو جو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے، اتنی جلدی لے آئے. اللہ کا ایک نیک بندہ اٹھا، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ. کیا نام تھا؟ آصف بن برخیہ. یہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا. اس نے کیا کہ اس نے کہا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، پھر اس نے کر کے دکھایا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ کام کس نے کیا؟ نبی نے نہیں کیا، اس اللہ کے نیک بندے نے کیا جو نبی نہیں تھا. اس نے یہ کام کیا. بھائی ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کے آنا عام نارمل انداز میں ایسا ہو سکتا ہے؟ روٹین میں نہیں ہو سکتا. بھائی خود وہ پہنچتے کو تو کتنی دیر لگ جائے گی، پھر لے کے آنا اور وہ تخت اتنا بڑا. تو یہ روٹین کے خلاف کام کیا، اور ایک نبی نے نہیں، ایک دوسرے اللہ کے نیک بندے نے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت. سمجھ آ گئی؟ آپ بولیں گے استدراج. کیا کافر بھی کوئی اس طرح کام کر سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو پاور دی ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کسی اور آزمائش کے لیے دی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں استدراج کی، کہ خلاف عادت کام، روٹین کے سے ہٹ کر کوئی کام کرنا، یہ کافر بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مثال آپ لے لیں. دجال نام سنا ہے؟ دجال. یہ کافر ہوگا. یہ کب آئے گا؟ قیامت کے قریب. قیامت کے قریب، قیامت آنے سے پہلے یہ دجال آئے گا. اب یہ دجال ہوگا کافر. کافر اس کے آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا. یہ اس کی ایک آنکھ جو ہے یہ کانی ہوگی. سمجھ آ گئی؟ یہ دجال جو ہے کانا ہوگا. سمجھے؟ یہ دجال کیا کرے گا؟ اس نے اپنی طرف سے ایک دوزخ بنائی ہوگی اور ایک جنت لی. لوگوں کے کہے گا کہ اگر تم میری جنت میں آ جاؤ، تم مجھے خدا مان لو تو تم اس جنت میں جاؤ گے. ٹھیک ہے، کیا کرو گے؟ جنت میں جاؤ گے. اچھا، جو بندہ اس بندے کی اس دجال کی بات مان لے گا نا، وہ ہو گیا غرق ہو گیا. جو بندہ جنت میں چلا گیا نا، دجال کے جنت میں، وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان نہیں رہ گیا، اس کا ایمان چلا گیا، برباد ہو گیا، کیونکہ اس نے کسی اور کو خدا مان لیا. ٹھیک ہے، جھوٹی جنت دیکھ کر. حالانکہ وہ جنت بالکل، مطلب اس میں باغات ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، حوریں ہوں گی، تبھی تو وہ جنت ہوگی نا. لیکن وہ اللہ کی جنت نہیں ہوگی، وہ دجال کی جنت ہوگی، تو اس میں نہیں جانا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری وہ اس کا دوزخ بھی ہوگی. جو دجال کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. اس نے اپنی طرف سے دوزخ بنائی ہوگی آگ میں. اب جو بندہ دجال کے نام کہنے بات نہ ماننے کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا، آپ سمجھ لیں کہ وہ کدھر چلا گیا؟ جنت میں. کیوں؟ اس کی نافرمانی کرے گا تو تبھی تو اصل جنت میں جائے گا نا. سمجھ لگ گئی ہے؟ اچھا، دجال نا بادلوں کو حکم دے گا بارش برسا، بارش برسنے لگ پڑے گی. یہ دجال کا کارنامہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ ایک کافر ہے اور اس طرح کے کام کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ استدراج.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معجزہ، اس کو کرامت، کیونکہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے نبی سے، کرامت ظاہر ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور نبی کے علاوہ کسی اور اللہ کے نیک بندے سے، اولیاء سے، اور جو استدراج ہے وہ صرف کافر سے صادر ہوتی ہے، کافر سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچانک یہ جو آپ کے سامنے کچھ لوگ جادو کرنے لگ پڑتے ہیں، وہ دیکھو جی معجزہ ہو گیا ہے، معجزہ، معجزہ اس کو نہیں کہتے، معجزہ وہ ہوتا ہے جو صرف نبی کرتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی بندہ معجزہ نہیں کرتا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تفصیل سمجھ آ گئی ہے نا؟ اگلی جو چیز ہے وہ ہے عالم برزخ۔ اس دنیا کے بعد جس جہان میں ہم جائیں گے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، یعنی ایک یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہے دنیا، مرنے کے بعد ہم کہاں چلے جائیں گے؟ قبر میں۔ اب مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک یہ جو سارا زمانہ ہے، یہ جو سارا فاصلہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ، عالم برزخ۔ اور اٹھنے کے بعد جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت، آخرت، ٹھیک ہے؟ عالم، ٹھیک ہے؟ بندہ کیسے رہتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے یہ جنت کی کیاروں میں سے ایک کیاری ہے، اور قبر جو ہے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کسی کے لیے وہ گڑھا بن گئی ہے دوزخ کی، اور کسی کے لیے وہ کیاری بن گئی ہے جنت کی۔ یہ سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ جو بندہ نیک ہوگا اس کے لیے وہ قبر جنت کی کیاری بن جائے گی، جو بندہ کیا ہوگا؟ برا ہوگا، کافر ہوگا، اللہ کو نہیں مانتا ہوگا، اس کے لیے قبر کیا بن جائے گی؟ جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تو اب سمجھ آئے گا کہ عالم برزخ میں بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے اعمال کے ساتھ وہاں پہ جائے گا، اس کے ساتھ وہی کچھ ہونا ہے۔